ڈاکٹر ملیحہ لودھی سینئر سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، جب ہم یہ دیکھتے ہیں ایران اور امریکہ کا کسی ڈیل تک پہنچ جانا بھی لٹرلی اٹس ناٹ شارٹ دین اے میریکل، اب ڈائیلاگ کا پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، انہی وقتوں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور ظاہر ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا یہ اتنی کوئی اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی سو اسموتھ۔ سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ہارموز پر ٹیکسیشن والا معاملہ یا کوآرڈینیشن والا معاملہ یہ سیریس ہے، خدا نخواستہ ڈیل بریکر بن سکتا ہے؟ پھر ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی بہت ہی امپلیمنٹیشن جو ایم او یو کی ہے وہ کافی پازیٹیولی شروع ہوئی ہے۔ اس میں اسٹریٹ آف ہارموز کے کھلنے کا تھا، وہ کھل گیا، بلکہ آج جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق جہاز جو ہیں، شپس جو ہیں وہاں فریلی موو کر رہے ہیں، موومنٹ بالکل انہنڈرڈ ہے۔ دوسرا یہ کہ امریکہ نے بلاکیڈ ختم کرنا تھا، اس نے بھی ختم کر دیا ہے۔ ٹیکنیکل لیول ٹاکس جو ہیں وہ جاری تھے اور پھر اگلے ہفتے پھر سے شروع ہوں گے۔ تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پروسیس ہے یا سلسلہ ہے یہ چل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ توقع کرنا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ تو ہوں گے، چھوٹے موٹے یا بڑے بھی مسئلے ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اسٹریٹ آف ہارموز کے فیس والے مسئلے سے زیادہ بڑا جو مسئلہ ہے وہ اسرائیل کا رول ہے، اس لیے کہ اسرائیل ابھی بھی ویسے تو فائٹنگ کی شدت میں کمی آئی ہے لبنان میں، لیکن ابھی بھی وہ کنٹینیو کر رہا ہے اپنی ملٹری ایکشنز وہاں۔ پھر یہ کہ میمورینڈم کے تحت لبنان یعنی کہ صدرن لبنان سے اسرائیل کی فوجوں کو وڈرا کرنا ہے، تو آج بلکہ یا کل ان کے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے تو یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم تو صدرن لیبنان سے بالکل نہیں وڈرا کریں گے۔ تو یہ آبسٹیکلز تو یہ ہیں۔ اب یہ کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ انویسٹڈ ہیں اس پروسیس میں، تو اور اسرائیل کو روکنا تو ظاہر ہے وہ تو پھر امریکہ کی ذمہ داری ہے، مگر میں نہیں سمجھتی کہ کسی ایک فریق کے مفاد میں ہوگا کہ وہ امپلیمنٹیشن میں کوئی مسئلہ ریز کریں یا کوئی آبسٹیکل بنے۔ آبسٹیکلز تو اسٹیٹمنٹس بھی سم ٹائمز آبسٹیکلز بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ملیحہ یہ بتائیں کہ صدر ٹرمپ کی جو شخصیت ہے، جو ان کی پرسنالٹی ہے، وہ کسی بھی موقع پر کوئی نہ کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں جس سے شبہات بڑھ جاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تھنگس کین گو اینی وے۔ اور اسی طرح ایران میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کے بیانات جو ہیں وہ کافی سخت ہوتے ہیں۔ تو کیا ڈپلومیسی میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایسے بیانات کو نظر انداز کر کے مذاکرات پر فوکس رکھا جائے، یا پھر یو ایف سی ان کے ایسے بیانات جو ہیں وہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عموماً یہی ہوتا ہے کہ مذاکرات کے دوران بھی دونوں سائڈز جو ہیں وہ ٹف قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ایک طرح سے دوسرے پہ دباؤ ڈالنے کے لیے۔ تو یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بہت ہی انیوژل بات ہے یا حیران کن بات ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ صدر ٹرمپ جس قسم کے پرووکیٹو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، تو اس سے پھر ظاہر ہے دوسری سائڈ کو تو پھر یہ لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں ان کو دلچسپی ہے بھی اس ایگریمنٹ میں یا نہیں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کافی حد تک ایرانین لیڈرشپ اب عادی بھی ہو گئی ہوگی صدر ٹرمپ کے بیان جس طرح سے آتے ہیں وہ، تو وہ کسی حد تک وہ ڈسکاؤنٹ بھی کرتے ہوں گے اس کو، کہ وہ ٹھیک ہے اس طرح کے بیان دیتے رہتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے اس میں تو کوئی تاخیر نہیں ہو رہی اور پروسیس جو ہے امپلیمنٹیشن کا ایم او یو کا وہ چلتا جا رہا ہے۔ تو یس، یہ سٹیٹمنٹس کوئی جیسے میں نے پہلے کہا انیوژل بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب لبنان کا معاملہ بھی ایسا ہے جس پر ابھی تک ایران کی تسلی نہیں ہوئی ہے، بلکہ شاید پاکستان، قطر اور دیگر مصالحت کاروں کی بھی نہیں ہوئی ہے۔ سو کیا اسرائیل کو لگام ڈالنے کی ذمہ داری ٹرمپ کے علاوہ کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے؟ اسرائیل کسی اور کی سنے گا، کسی اور کے دباؤ میں آ سکتا ہے؟ ایران پہ اسرائیل کو روکنا تو امریکہ کی رسپانسبلٹی ہے، اور ایک ہی ملک ہے جس کی اسرائیل سنتا ہے وہ امریکہ، اور اس کی وجہ تو بڑی بنیادی ہے نا۔ امریکہ کے بغیر جو ہے، جس طرح ٹرمپ نے بھی بہت دفعہ کہا، اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسرائیل کی معاشی اور ملٹری امداد امریکہ سے آتی ہے، اور بلینز آف ڈالرز کی ہر سال، تو اس کے بغیر تو پھر اسرائیل کا بہت مشکل ہو جاتا ہے نا سروائیو کرنا۔ تو اسی لیے امریکہ کے پاس لیوریج ہے کہ وہ دباؤ ڈال سکتا ہے اگر وہ چاہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ میں بھی جس طرح سے اوپینین پولز ہمیں یہ دکھا رہے ہیں
کہ اسرائیل کی جو حمایت ٹریڈیشنل ہوتی تھی وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس سے بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیلنج بڑھ رہا ہے وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے، اس لیے کہ اگر وہاں حمایت ہی کمزور ہو جائے امریکہ میں اسرائیل کے لیے تو ظاہر ہے پھر وہ امداد بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہم یہ ضرور کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ امریکہ اگر چاہے تو وہ بالکل اسرائیل کو لگام دے سکتا ہے، وہ چاہے اسرائیل کو روک سکتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ اسرائیل کو نہیں روکے گا تو اسرائیل کے جو ایکشنز ہیں، کرتوت ہیں ساؤتھ لبنان میں اور اس کی جو فوجی کارروائی ہے وہاں، وہ ایک ڈیل بریکر کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے. یعنی 2-3 چیزیں ہیں جو بیسکلی ڈیل بریکرز ادھر بن سکتی ہیں. پرائمریلی لبنان والا ایشو وہ تو خدا ہے نہ ہی ہے. خواستہ ڈیل بہت بریکر بن شکریہ سکتا ہے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ.